کبیر جنہوں نے شہر میں ایک بزنس سٹارٹ کیا تھا تو انہوں نے اور ان کی فیملی نے سب نے شہر میں شفٹ ہونے کا فیصلہ کیا۔ ان کی فیملی میں ان کی وائف نیہا اور ان کی 2 بیٹیاں عالیہ اور ریا تھیں۔ شہر میں شفٹ ہونے کے لیے ان کو ایک گھر کی ضرورت تھی، تو سب لوگوں نے مل کر شہر میں ایک گھر ڈھونڈنے کا فیصلہ کیا۔ جس پراپرٹی ڈیلر کے ساتھ وہ رابطے میں تھے اس نے انہیں ایک پرانا گھر بتایا جو کاسٹلی کم تھا اور اس کو تھوڑی رینوویشن کی ضرورت تھی۔ سب فیملی مل کر اس گھر کو دیکھنے گئے۔ جب ان کی گاڑی اس گھر کے سامنے رکی تو وہ گھر دیکھ کر انہیں کافی عجیب لگا، کیونکہ وہ گھر بہت پرانا تھا۔ سب لوگ گھر کے اندر گئے اور گھر کا جائزہ لینے لگے۔ گھر میں بہت خاموشی اور اندھیرا تھا، سب کچھ عجیب پر اسرار سا لگ رہا تھا۔ وہ لوگ آگے بڑھے اور کمروں کو دیکھنے لگے۔ ہر کمرے میں گندگی اور مکڑی کے جالے تھے۔ آگے بڑھے تو ایک کمرے سے انہیں لکڑیاں جلنے کی آواز آئی۔ لپک کر آگے بڑھے اور دیکھا کمرے میں بہت گندگی ہے، جگہ جگہ اسپائڈر ویبس، خون کے چھینٹے اور پرانے پھٹے پرانے کپڑے ہیں۔ لکڑیاں بھی جل رہی ہیں۔ ان کے سامنے ایک چھوٹا آدمی جس نے ایک بہت لمبا کرتا پہن رکھا ہے اور وہ کرتا جگہ جگہ سے پھٹا ہوا، وہ آگ کے پاس بیٹھ کر کچھ عمل کر رہا ہے۔ اس منظر کو دیکھ کر سب لوگ ڈر گئے۔ ان کے قدموں کی آواز سن کر اس چھوٹے آدمی نے پیچھے دیکھا۔ اس کی شکل انتہائی خوفناک تھی۔ اس نے مڑ کر دیکھا تو اس کی نظر ریا پر پڑی اور اس کی نظریں ریا پر جمی ہوئی رہ گئیں۔ جیسے بھی کر کے وہ سب لوگ وہاں سے بھاگ کر باہر نکلے اور ایک بلڈنگ میں فلیٹ لے کر رہنے لگے۔ سب اس واقعے کو بھولنے کی کوشش میں تھے، لیکن ریا کے ساتھ اس وقت کے بعد سے بہت عجیب واقعات ہو رہے تھے۔ وہ جب مرر میں دیکھتی، بال کھولتی یا تنہا ہوتی تو اسے اپنے پیچھے کوئی محسوس ہوتا تھا۔ ڈرتی، چیخنے لگتی تھی۔ کبھی کسی گرینری والی جگہ پر جاتی تو وہاں اس کا دم گھٹنے لگتا تھا۔ کھانے میں بھی گوشت کے علاوہ اسے کچھ پسند ہی نہیں آتا تھا۔ ایک دن وہ بیلکونی میں اکیلی تھی۔ اچانک سب گھر والوں کو ایک زوردار چیخ سنائی دی۔ وہ لوگ بھاگ کر بیلکونی میں گئے اور دیکھا ریا، جو ان کی سب سے چھوٹی اور لاڈلی بیٹی تھی، وہ بیلکونی سے گر کر مر چکی تھی۔ گیراج اس کے خون سے بھر چکا تھا۔ کبیر اور فیملی کا شروع ہونے والا زندگی کا یہ خوبصورت سفر ان کے ہمیشہ کا ایک روگ بن گیا تھا۔